آپ نے الادین اور اس کے جادوئی چراغ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، لیکن اگر آپ کو آج کے زمانے میں یہ چراغ مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آواز دا وائس لے کر آیا ہے سٹوری والا، اور سٹوری والا سیزن 3 میں سنیے آمنہ فاروق کے ساتھ الادین کی کہانیاں۔ شہزادی کو دلہن کے جوڑے میں دیکھ کر الادین ایک لمحے کے لیے آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ اس کے منہ سے خود بخود نکلا، واہ، تم دلہن کے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کسی کی تم پر بری نظر نہ پڑے۔ اس وقت کچھ نہ کہیں میرے آقا، جادوگر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تبھی ایک نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی اور احتراماً سر جھکاتے ہوئے بولی، مہاراج آ رہے ہیں۔ یہ سن کر الادین نے جلدی سے الماری کے پیچھے چھپ گیا۔ شہزادی نے اپنا پردہ ہٹایا اور خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس وقت جادوگر نشے میں ڈوبا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ شہزادی کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور بولا، آخر تم نے میری بات مان لی، یہ اچھی بات ہے، ورنہ آج مجھے تم سے بدتمیزی کرنی پڑتی جس کا مجھے دکھ ہوتا۔ اچھا، اب تم تیار ہو جاؤ میری دلہن بننے کے لیے، پھر میں تمہیں اپنی دل کی ملکہ بناؤں گا۔ یہ کہہ کر جادوگر بستر پر چڑھ گیا۔ شہزادی نے فوراً بستر سے چھلانگ لگائی اور کہا، اب میں آپ کی ہوں سوامی، آپ کے قدموں کی غلام بن گئی ہوں، اس خوشی کا کیا صلہ دیں گے؟ جو مانگو گی ملے گا۔ یہ کہہ کر جادوگر نے اپنے ہاتھ سے ہیرے کی انگوٹھی اتار کر شہزادی کو دے دی۔ آج جادوگر بہت خوش تھا۔ اس نے نشے میں دھت ہوتے ہوئے کہا، آج کا دن بہت خوشی کا ہے کیونکہ آج ہماری شادی کی رات ہے۔ آؤ آج ہم دونوں شراب کے نشے میں اتر جائیں۔ آج میں تمہارے نرم و نازک ہاتھوں سے پی کر ہمیشہ کے لیے نشے کی دنیا میں پہنچ جاؤں گا۔ کیا آپ اپنے ہاتھوں سے جام بنا کر مجھے پیش کریں گی؟ کیوں نہیں سوامی، یقیناً۔ شہزادی نے دلکش انداز میں شراب کی بوتل اور گلاس اٹھایا اور ایک جام تیار کیا اور جادوگر کو دیتے ہوئے نشے آور آواز میں کہا، یہ میرے ہاتھوں سے میرے مالک کا پہلا جام ہے۔ جادوگر نے پیار سے گلاس پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر رکھا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ شہزادی کی آنکھوں میں نفرت تھی، لیکن اس نے بڑی چالاکی سے اپنی نفرت چھپا لی اور پھر سے جام کی تیاری شروع کر دی۔ بڑی چالاکی سے اس نے پیکٹ سے زہر ملا کر شیشے میں ڈالا اور جادوگر کی نظروں سے چھپا کر جادوگر کو دیتے ہوئے کہا کہ آقا کے قدموں کی نوکرانی کے ہاتھ سے ایک اور محبت بھرا جام ہے۔ جادوگر نشے میں ڈوبا جا رہا تھا۔ وہ ابھی تک شہزادی کے حسن کی تعریف کر رہا تھا۔ شہزادی کا حسن کا جادو جادوگر پر چھا جانے لگا۔ اس نے کہا، میری ملکہ، تیرے حسن اور جوانی میں ایسا جادو ہے کہ بڑے سے بڑے سنیاسی کی بھی توبہ کو جھنجھوڑ سکتا ہے۔ تم افغانستان کی سب سے خوبصورت گڑیا ہو۔ شہزادی نے اسے دوسرا گلاس دینے کی کوشش کی تو اس نے کہا، بہت ہو گیا، میں اس جعلی شراب سے تنگ آ چکا ہوں، اب میں تمہاری نشے بھری آنکھوں کی شراب پینا چاہتا ہوں۔ ملکہ، مجھے اپنی جوانی کا پانی پلاؤ تاکہ میں ہمیشہ کے لیے مطمئن رہوں۔ یہ کہہ کر جادوگر نے شہزادی کو اپنی باہوں میں لے لیا اور اسے وحشیانہ انداز میں چومنے لگا۔ شہزادی کی نفرت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس کا دل غصے سے بھر گیا۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ میرے ہاتھ سے بس ایک اور پینا سوامی، اگر آپ نے یہ جام نہیں پیا تو میں سمجھوں گی کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے اور میں مر جاؤں گی۔ جیسے ہی شہزادی نے اپنا جملہ مکمل کیا، جادوگر نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور شہزادی کے ہاتھ سے گلاس لے کر ہونٹوں پر رکھ کر ایک ہی گھونٹ میں ساری شراب پی لی۔ جیسے ہی یہ جادوگر کے پیٹ میں داخل ہوا، شراب میں ملا ہوا زہر فوراً اپنا اثر دکھانے لگا۔ جادوگر کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ زمین پر لیٹ کے اور درد سے کرہانے لگا، لیکن زہر اتنا زوردار تھا کہ اس نے جادوگر کو زیادہ تکلیف نہ ہونے دی۔ چند لمحوں میں اسے ٹھنڈا کر دیا۔ جہاں ابھی کچھ دیر پہلے جادوگر کا راج تھا، اب اسی جگہ جادوگر مردہ پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی جادوگر مرا، الادین اور شہزادی کے لیے خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ دونوں بھاگ کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ الادین نے شہزادی کے گالوں پر بوسے دیے۔ شہزادی زور زور سے ہنسنے لگی۔ الادین نے خوشی سے کہا، واہ میری شہزادی، تم نے کیا خوبصورت اداکاری کی ہے۔ جادوگر کو یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ تم اس کی دلہن ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو اور وہ مارا گیا۔
ये सब आपकी चाल की वजह से है मेरे आका। फिर अलादीन ने जादूगर की जेब फाड़ कर उसमें से जादू का चिराग निकाल लिया। वो चिराग को वहीं घसीट कर फर्श पर दे गया। चिराग का जिन फौरन नमूदार हुआ और कहने लगा, ऐ मेरे आका, आपका क्या हुक्म है? इस महल को फौरन वापस ले जाओ जहां से लाए हो। अलादीन का हुक्म मानते ही जिन ज़ेरे ज़मीन चला गया। महल को उठाया और अफगानिस्तान की तरफ बड़ी रफ्तार से उड़ान भरी। कुछ देर बाद जिन अफगानिस्तान पहुंच गया। उसने महल को दोबारा उसी जगह खड़ा कर दिया जहां पे वो पहले खड़ा था। अलादीन की महल में वापसी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ये एक तरह से पूरे शहर में फैल गई। ये खबर बादशाह के कानों तक भी पहुंची। बादशाह ने फौरन रथ मंगवाया और उसमें बैठकर अलादीन के महल की तरफ चल दिया। बादशाह जब अपने महल में पहुंचा तो अलादीन ने उसका इस्तकबाल किया। बादशाह अलादीन और शहजादी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। फिर अलादीन ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। बादशाह ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ। अलादीन ने बादशाह को मुर्दा जादूगर की लाश भी दिखाई। बादशाह को अलादीन पर बहुत फख्र हुआ। उसने फौरन अपने आदमियों को बुलाया और जादूगर की लाश को जंगल में फेंकने का हुक्म दिया। सिपाही जादूगर की लाश ले गए। तब बादशाह ने अलादीन से कहा कि मैंने आपके साथ जो सलूक किया उस पर मुझे बहुत अफसोस है। मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपका गुलाम हूँ। बादशाह ने अलादीन को इस बात पर गले लगा लिया। उसने प्यार से शहजादी के सर पर हाथ रखा, दोनों को मुबारकबाद दी और वहाँ से चला गया। अलादीन को अपनी पोजीशन वापस मिल गई थी। अलादीन की वापसी पर पूरी आवाम भी खुश थी। बादशाह के कई दिनों तक जश्न मनाने का ऐलान किया जिसमें तमाम शहरी शिरकत कर सकते हैं। अलादीन और शहजादी की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई थी। अब उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कुछ अरसे बाद शहजादी ने चांद से बेटे को जन्म दिया जिसका उन्होंने प्यार से नाम अशरफ रखा। अलादीन और शहजादी की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। वो खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे और अब उन्हें कोई गम नहीं था। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो हो गई जी हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एंडिंग, लेकिन ज़रा रुकिए, यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो हम आपको अब अगले सीजन में बताएंगे। तब तक के लिए कीजिए थोड़ा इंतज़ार, दीजिए इजाज़त और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सुनते रहिए स्टोरी वाला।